اسلامی حکومت نہیں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت ہے ثم یکون ملک ظالم یہیں سے شروع کریں گے. اب دفاع کرتے السلام ہیں علیکم. حضور کو جھوٹا کر نہیں بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے کہ آپ نے سنا ہے؟ مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی. نہ میں ان کے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں کہتا جہنمی کہنے کا مجھے کیا. وہ کہہ رہے میرے سے سامنے نکل گیا کلیئر ہونا چاہیے لوگ میرے عادت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اگر ان کو تو آپ جس حدیث سے یہ باتیں کریں گے حدیث میں یہ جو ہے حد میں اتنی باتیں ہیں پھر یہ سارا کنٹراڈکشن ہو گیا. چلیں مانا لیکن جب حسن علیہ السلام نے کوئی دیکھی خلافت سے جو بھی ان کو امام مانتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب امام حسن کو امام مانتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام مانے حضرت آپ اپنے کام بڑھ کے کیسے ہو جائیں گے. آپ چلو تھوڑی سی بات کیا کریں میں ساری فوراً سمجھ آتا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے. یہ سورہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ اس پر جو میرا پورا لیکچر ہے کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات سے کس لیے کی وہ آپ سننے میں بالکل سلی ہو جائے گی. صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گیا. نہیں مولا علی قاری کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دستبرداروں سے معاویہ خلیفہ ہو غلط کہتا. حدیث پاک میں آیا کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی دارن ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھ کے نہیں کی. پہاڑوں جیسے رکھ کے کھڑے تھے حسن تو جنگ کے لیے گئے تھے مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور چھٹی افواہ پھیلا دی کہ گیس تو قتل ہو گیا کمانڈر ان چیف لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی. اب حسن قتل ہو جاتے جب تم خوش ہوتے انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک نہ انہوں نے فرمایا کہ 30 سال بعد عالم باد سے حوالے کرو اور ساتھ ہی پول کھل جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جاؤں لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا یہ فرار ختم اس کو فری ہینڈ دو پھر پتہ لگے کہ ساتھ لیا 20 سال حکومت کی ساتھ کسی سے نہیں لیا بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا اس نے چچا جس بات پر تم نے فساد کھڑے کی ہو آپ اس کا نام ہی ہے کہنے لگا آرام سے بیٹھ اب بھی لوگ اگر میرے مکی ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کر تم ایسے فساد شروع کرنا چاہتے صرف حکومت چینی بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نہ بھی کچھ ہوتا معاویہ کا حق بنتا تھا خلیفہ بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی ملی طریق یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے 3 پشتوں کا اسلامی خلاف میں کوئی نہ یہ تو بدقسمتی سے بیوقوف بنا دیا ہوں تو مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رکھا زبردستی کر حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یار اس کا مطالبہ قصاص کا تھا پردہ ہٹا اور بعد میں 20 سال میں آپ سننے جو پھر اس نے کیا حج کے ساتھ حج مرتبہ پر مارنا شروع کیا نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا بڑے بسنے زکات کھانی شروع کر دی اور لوگ صحابہ سے جا کر چیخے جو اس کے دور میں مرے ساتھ میں کہ دے بیت المال کو دے گی رہا سلطان کیا کرتے انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو تم بڑی ہو جاؤ گے یہ بولتا ہے. نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ جو جان جو ہے ہونٹوں میں دبانے لگے کہ میں واقعی حضور نے بتا دے یار ایسے حاکم ساتھی تو بے وقت والے یہ زیاد کا پڑھ اس کے گورن کا سارے گورن آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگال ہے یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں بالکل آپ کا نظام اسلام کی حضور کا بات ہے اس میں کبھی نہیں اخفا کروں گا نہ چھپاؤں گا نہ دوستی نہ کچھ جاننی کوئی بات نہیں صحیح مگر اسلام کو نقصان دے اور ایسا پہنچا آج تک پھر خلافت نصیب نہیں ہوئی. ڈاکٹر اسلام صاحب کو کیا پتہ پڑا میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں کوئی شے خدا کی نہیں آئی. میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف ان کا دفاع کرتے
بھائی دوستی کون کرتا ہے, جہنمی کون کہہ رہا ہے؟ ہم تو بعد میں نالائق جنہوں نے حرم شریف میں نمازیں کی, شرابیں کی, ان کو بھی نہیں کہتے دوست. خدا نے کوئی نہیں کیا مگر حقائق مان. نہیں اب اگلا دو آپ کے اگلے ہفتے پہ رکھیے, کافی ٹائم کیا انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں. آپ خدا کے لیے نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں, سورہ حسن بھی یاد ہے کہ سارا کچھ. اور حسن کا ایک میں بتا دوں رضی اللہ, اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے جو حضرت معاویہ کے دستے رات, انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا, اس کو خطبہ دینے کے لیے کہو. جب انہوں نے حکومت حوالے کر اس کا پول کھل جائے گا کہ یہ خلافت کا ہے تو بات بھی نہیں کرتی. تو حضرت حسن ممبر پر چڑھے, انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دیا. انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں میں ہدایت دی, رسول اللہ کی بات, اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں. اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا, اگر میرا تھا تو میں امت کو خون سے بچانے کے لیے چھوڑ. اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے فتنہ اللہ نے پیدا کر دیا. معاویہ کے بند تو معاویہ نے پھر عمر بن العاص سے کہا یار یہی سنوانا, کلم کھلا اس نے کہہ دیا کہ یہ فتنہ احمد کے لیے. یہ ٹکڑا نہیں سنا. ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے بلا اللہ نے نازل کر دی. کہنے لگا میں یہی سنوانا چاہتا ہوں. اس لیے چھپاؤ نہ بخاری صاحب کچھ بھی جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا. تم کیوں دفاع ان لوگوں کو کرتے ہو؟ معاملہ اللہ کے سپرد کرو. چلیے بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا. ٹھیک ہے بھائی. ایک بات جو میرے بھائی علی حسین نے بھیجی, خدا سے کتاب تھا کہ علی حسین تم بھی سن لو. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کون ہے. جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا کہا واقعی لعنت ہے. اچھا یہی روکتے ہیں مولانا. صحابی کی تعریف ساری امت یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لایا وہ سہارت نہ سنے حضور کو دیکھا اور اسی پر مانا. شرط ہے ایمان کی. اب ایمان مبشر صاحب اور ساری دنیا مجھے بتلا دے, ایمان نبی جانتا کہ یہ ایمان لایا؟ اللہ تو صاف کہتا کہ تو نہیں جانتا. لا تعلم من مدینہ میں ارد گرد لوگ ہیں ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تو نہیں جانتا. وہ ساتھ رہے نبی ایمان باطن کی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں, اللہ نے کہا یہ کہو اسلام لائے. ایمان نہیں تمہارے دلوں میں لائے, یہ صاف کہہ حضور کے مانے کے لوگ کہ یہ کہو اسلام لائے. اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا نماز پڑھ رہا کلمہ پڑھ رہا, یہ منافق بھی کرتے ہیں یہ سب کو نظر آتا. ایمان باطن کی ہے. ہم نہیں خدا کے بندوں جانتے کون دل سے ایمان لا. کسی کے بارے میں واضح ہے وہ رکھنا, ورنہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوں گے. کوئی پتہ نہیں حوض کوثر کے مستحق نہ ہو جائے. یہ کڑوی بات ہے کہ میں حوض پر ہوں گا, میرے صحابہ کی جماعت آئے گی, میں ان عارف ہوں یار وہ مجھے پہچان نہیں ہے, میں انہیں پہچان جانے پہچان. ثم یحار بینی و بین, پھر میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا. میں عرض کروں گا اللہ کدھر جنت. آپ کہیں گے آؤ صاحب یہ تو میرے صاحب. اللہ کہہ گئے انک لا تدری ما آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کر دیا. پھر آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کروں گا. جب تک میں تھا میں ان کے حالات سے باخبر تھا. اس لیے بھائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے, غیب کی خبر مل جائے, پھر برا کہ شیعہ میں آپ سب پتا, مگر اس کا فیصلہ کون کرے؟ اندر سے ایمان ہے. نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا لوگ کہتے تھے آپ کے زمانے کے لوگ کہ فلاں بندہ جو ہے نا اللہ کے رسول اس کو قدر کرے. آپ نے فرمایا وہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول قدر کرے. وہ کہنے لگا صحابی کہتا بڑا بڑا ساتھ وہ پڑھتا کرما سے مگر اس کے کرنے کا کوئی اعتبار. آپ نے فرمایا آدمی پڑھتا پڑھتا ہے مگر اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے فرمایا بس ظاہر میں دو کام کرتا نا, ان کو قتل کرنے سے اللہ نے مجھے روکا ہے. معاملہ اللہ کے اندر سے وہ کیا یہ کہہ یہ ایسی بات ہوگی جو ایٹم بم ہے. ایمان کا پتہ تو خدا سے پتا کر رہا ہے کہ اندر سے ایمان ہے. باقی جو عام اصولی بات ہے نا جو ایمان آیا نیک عمل یہ کلیے تو بیان ہوتے ہیں. اب کون ایمان لایا نیک عمل, اس کا فیصلہ تو قیامت کو سب کے لیے آتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلکہ رضی اللہ عنہم آیا سورہ بینہ میں کہ جو لوگ ایمان لایا نیک عمل چلا ہم خیر البریہ, یہ سب سے بہتر مخلوق ہیں.
اولئک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن یتقی۔ ان کا بدلہ جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ سارے ایمان والوں کی، مگر اس میں یہاں تک اترے گا کون کہ ایمان اور نیک عمل؟ یہ تو قیامت کے دن کی علامت آئی۔ اللہ نے فہرست جاری کی کہ یہ بندے اصول بیان کیا جو ایمان لائے ہجرت کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی ہجرت کر کے مدینہ آیا، مہاجر میں کیا صحابی تھا، حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیت پر ہم لوگ کا دارمدار، وہ اس کے بارے میں دیا آپ نے بولا جس نے ہجرت کی اللہ رسول کی خاطر، اس کی اللہ رسول کی خاطر ہجرت سنبھالو۔ جس نے عورت کے لیے کیا ہے کہ نکاح کروں یا دنیا لینے کے لیے، اس نے جس نیت سے کی وہی پڑھ۔ وہ عورت کے لیے مہاجر میں کیسی تھا، وہ میں کیس کا عاشق تھا، وہ عورت آ گئی، یہ بھی آ گئی۔ حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دے دیا۔ اس لیے بھائی معاملہ گول مول رہنے دو کہ جو سچے مخلص نکلیں گے جس میں ہمارے ساتھ کے ساتھ جو منافق نکلیں اللہ پوچھے گا۔ یہ ظاہری باتیں جو ہے نا کہ قرآن نے اپنے اوپر چادر حضور کی کفن کے وقت لی تھی، بال لیے تھے، کچھ نہیں۔ عبداللہ بن ابی سے زیادہ کس کو پہنایا گیا تھا؟ کشتہ آپ نے پہنایا، اللہ مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اس کے لیے بخشی کی دعائی صاحب جواب آ گئے کہ نہیں اللہ نے کہا میں نے تو زیادہ نہ قریدیں بس اس موضوع کو اللہ کو یہ چھوڑ دیں۔ بات اتنی واضح ہو چکی ہے میری طرف کہ اب نئے نئے سوال ناری حسین کرے نہ بخاری آپ کریں، پچھلے خطبے سونے سب موضوع تو بالکل کلیئر ہو۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں۔ کیا روایت یا تاریخی اعتبار سے یہ بات درست ہے؟ تاریخ الخلفاء سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہے، کچھ آپ نے اعتماد نہیں جو میرا لیجیے، مگر یہ بات جو نا یہ حدیث شریف یہ تاریخ الخلفاء کی جو سلسلہ طلع حدیث سیاح جی جی، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ روایت لے کر کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد آپ گمبھیر ہو گئے۔ یہ فتاوی آن لائن سر آپ کو صدمہ ہوا کہ یہ لوگ آتے نے فرمایا کہ جو بندر والی روایت ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے حوالے سے آپ نے اس میں نہیں آیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اس کے بنوں میں یہ گیا میرے ممبروں پر اسلام آج کا آپ رہے دوسرا بندر لفظ بنو میہ ہیں اس میں؟ ٹھیک ٹھیک گزرے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نہ مضموم ہو گئے جب تک میں رہنا آپ کو ہنس سے بچی، یعنی یہ روایت بھی درست ہے اور نام بھی جو آپ لے رہے ہیں جس گروہ کا وہ صحیح ہے۔ حوالہ درکار ہوگا نا پھر مسجد میں کیا وہاں سارا سیکٹر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ڈال دیں گے۔ ٹھیک، حضور غمگین یہ تختہ اٹھ جائے گا جن کی وجہ سے اسلام غالب آیا وہ نیچے چلے جائیں گے مہاجر انصار، اور یہ مکہ فتح ہونے پر جنہیں معافی ملی ہے ساری عمر مخالفت کرتے رہے حضور کی، یہ غالب آ جائے۔ بات تو صدمے کی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ مولانا ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے، لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا، فقہا نے کہا کہ یہ گویا نص ہے خلفاء اربعہ کے برسر حق ہونے کی، ان کی ذات میں اللہ کا وعدہ استقرار غمگین دین پورا ہو سکا۔ البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمرہ میں شامل نہیں کیونکہ وہ نزول وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں۔ آگے عربی عبارت لکھی ہے ولا يدخل فيه معاویہ لأنه لم يكن مؤمنا بذلك، جب یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایہ ناز اردو کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی اس کا نام ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے جس سے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے ضمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے۔ مولانا ایک روایت